لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی سعادت ولادت باسعادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یقین کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے سال انشاءاللہ ہم اپنے امام زمانہ کے تجلی اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ساتھ ہم اس جشن پر نور کو انشاءاللہ ان کے ہمراہ ظاہری طور پر انشاءاللہ ہم منا سکیں، اور بیوی ہماری اس جشن کو انشاءاللہ قبول کریں، اور انشاءاللہ بحق اہل بیت اطہار جل از جل ان کا ظہور ہو جائے۔ ایزان محترم، کیونکہ ولادت باسعادت شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، جن کے لیے چند جملے کہنے ہیں کہ اس بیوی کے لیے جو سورہ نازل ہوا جس کو ہم کہتے ہیں سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کا نام دیا گیا، یہ وہ سورہ ہے، واحد سورہ ہے قرآن مجید کا جو سب سے چھوٹا سورہ ہے، مگر 2 دفعہ قرآن میں یہ سورہ نازل ہوا، ایک مکے میں نازل ہوا اور ایک مدینے میں نازل ہوا۔ مکے میں جو نازل ہوا اس کے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص تھا جو مشرکین کا سردار تھا، جس کا نام تھا عاص بن واحد۔ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے تہمت لگایا کہ ان لوگوں سے کہا کہ مسجد حرم میں خانہ کعبہ کے کہ آپ ان سے بات نہ کریں، کیونکہ یہ وہ شخص ہے نعوذ باللہ جو ابتر ہے۔ تو خداوند عالم نے اپنے حبیب کے لیے وہ سورہ نازل کیا اور کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جو آپ کو ابتر کہہ رہا وہ ابتر ہوں گے، آپ ابتر نہیں ہیں۔ اور الحمدللہ خدا کی قدرت سے الحمدللہ کہ اس کائنات میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں 20 جمادی الثانی، اور جب ولادت ہوئی مدینہ منورہ میں، تو پھر یہ قرآن کا یہ سورہ چھوٹا سا سورہ تھا جو پھر سے نازل ہوا۔ یہ کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایزان محترم، یہ وہ سورہ ہے کہ جب جناب زہرا کی ولادت کے بعد یہ نازل پھر سے ہوا، یہ دوبارہ یہ سورہ نازل ہوا۔ بہت پاورفل سورہ ہے، انشاءاللہ اس کو بار بار پڑھنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ اس سورہ کو پڑھنے سے آپ کے سامنے میں جو دشمن ہے، حاسد ہے، وہ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں، وہ بالکل پست ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے لیے اور زبان سے دہرانے کی کوشش کیجیے۔ آپ کافی پاورفل سورہ ہے، جس کے لیے رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی تلاوت کرتا ہے اس سورہ کی تو خداوند عالم اس کو سورہ کوثر سے، یعنی حوض کوثر سے خداوند عالم جنت کی نہر سے اس کو سیراب کرے گا، اور دنیا میں جتنی بھی قربانیاں دی جا رہی اس کے 10 برابر اس کو زیادہ ثواب عنایت کی جائے گی۔ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں اس کائنات کی کہ جب بھی وہ تشریف لاتی تھیں اور رسول خدا کے سامنے آتی تھیں تو جناب رسول خدا ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے ہونے کے بعد ان کا احترام کرتے تھے اور اپنی جگہ پر بیٹھاتے تھے۔ یہ سوال ہمیشہ ہر ایک کے سبب میں یہ آتا ہوگا یہ کہ یہ کیوں کھڑے ہو جاتے تھے؟ کیا یہ سنت نبی ہے یا واجب تھا کہ کھڑے ہو جاتے تھے؟ اگر سنت ہے تو پھر ہمارے ائمہ نے کیوں نہیں اس کو ادامہ دیا؟ انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ وہ اپنے بچوں کے سامنے کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پر اپنی بچی کو بیٹھاتے تھے؟ اور اگر واجب ہے تو ہم سب کے لیے ہو جاتا کہ اگر ہمارے اس دنیا میں بھی تمام والد اپنی بچی کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ جب امام سے پوچھا گیا کہ کیوں کھڑے ہونے کی وجہ کیا تھی تو انہوں نے بہت بیوٹیفلی طریقے سے الحمدللہ ہم لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا، یہ کہتے ہوئے کہ کھڑے ہونے کی وجہ تھی کیونکہ جب انسان بیٹھا ہو اور اس کے سامنے اگر کوئی چھوٹا بچہ آ جائے اور اس کو کچھ لا کر دے، چاکلیٹس دے یا کچھ چھوٹا سا ہدیہ دے، تو وہ جو بڑی ہستی ہے وہ اس کو تحفہ قبول کر لیتا ہے، بیٹھے بیٹھے قبول کر لیتا ہے۔ مگر یہی چیز اگر کوئی بڑی منزلت والا شخص ہے اور بڑی شخصیت ہے، وہ آنے کے بعد اگر وہ تحفہ ان کو سامنے سے دیں تو ظاہر سے بات ہے یہ ادب کی مثلا ہماری ایتھکس بھی کہتی ہے کہ وی شوڈ اسٹینڈ فار دیئر ڈیو ٹو رسپیکٹ۔ ہم کھڑے ہونے کے بعد ان کو رسپیکٹ دیں، ان کے ہاتھ کا بوسہ دیں، اپنی جگہ پر بیٹھانے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے کہ جب ہماری جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب بھی میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آتی تھی، قریب آتی تھی، تو میرے نانا فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس کی علت یہ تھی کہ جب وہ آتی تھی تو یہ سورہ سامنے آ جاتا تھا،
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عنایت کی ہے. یعنی خداوند عالم کی وہ بات سامنے آ جاتی تھی، یعنی خود خدا کی وجود کو سامنا آنا پڑتا تھا، اور وہ تحفہ جناب زہرا کی شکل میں ہوتا تھا. اس لیے ہمارے نبی فوراً کھڑے ہو جاتے تھے ان کے احتراماً کہ خداوند عالم نے اس تحفے کو عنایت کیا ہے اور کوثر کہہ کر ہمیں دیا ہے. یہی وجہ تھی، کھڑے ہو جاتے تھے. الحمدللہ جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی سلام اللہ علیہا جب حاملہ تھی تو ہمیشہ کہتی تھی رسول اللہ سے کہ مجھے کبھی بھی تنہائی کا احساس نہیں ہوا اس بچی کے، جب سے میں نے ہمارے شکم میں یہ بچی آئی ہے، کیونکہ جب بھی میں تنہا ہوتی ہوں تو فوراً ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک بچی ہے جو مجھ سے گفتگو کر رہی ہے، میری تنہائی کو دور کر رہی ہے. الحمدللہ خداوند عالم انشاءاللہ ہم سب کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو راضی کرنے کی توفیق ملے، اور اس بی بی کے ساتھ انشاءاللہ ہم سبوں کو انشاءاللہ کامیابی انشاءاللہ نصیب ہو. اہل بیت کے انشاءاللہ ہمیشہ زیر و سائے میرے عزیزوں. ایک بہت ہی مجرب عمل ہے جس کو آغا بہجت نے بہت تاکید سے کہا تھا اس عمل کے لیے کہ جب آپ پر بہت بڑی پریشانی آ جائے تب اس عمل کو آپ انجام دینے کی کوشش کریں. اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کو کوشش کیجئے کہ تنہائی میں کرنے کی، بالکل ایسی جگہ پر کریں جہاں پر کوئی آپ کو نہ ٹوکے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، what you are doing, what you are reciting. یہ بالکل اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور یہ عمل کا وقت آغا نے بتایا کہ یا نماز صبح کے بعد یعنی فجر کے نماز کے بعد کریں، یا نماز مغربین کے بعد اس عمل کو کرنا ہے. 3 دن تک عمل یہ انجام دینا ہے، جس میں ہمیں نماز کے بعد 2 رکعت نماز استغاثی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھنی ہے. نیت ہماری یہی ہوگی کہ 2 رکعت نماز فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا استغاثہ پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. اور جب آپ اللہ تکبیرۃ الاحرام کے بعد سورہ الحمد پڑھیں، اس کے بعد آپ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، اور پھر رکوع سجدے کے بعد دوسری رکعت جب آپ کی تمام ہو جائے، بغیر کسی سے بات کیے ہوئے، بغیر حرکت کیے ہوئے آپ کے ہاتھ میں تسبیح رہنی چاہیے، اور آپ تشہد سلام کے بعد لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں، اور پیشانی پر سجدگاہ آپ کی ہو، اور آپ 100 مرتبہ یہ پڑھیں یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی، میری آقا میرے مولا، آپ میری یا فاطمہ شہزادی آپ ہماری مدد کو آئیں. 100 ٹائمز پڑھیں، پھر آپ 100 ٹائمز رائٹ چیکس پر آپ سجدگاہ کو رکھیں، اور پھر آپ یہی چیز دہرائیں 100 ٹائمز یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی. پھر آپ پیشانی کی طرف آپ رکھ کر پھر 100 ٹائمز پڑھیں، پھر آپ لیفٹ سائیڈ میں آپ رکھ کر پڑھیں 100 ٹائمز، دین اگین لاسٹ آپ فور ہیڈ میں رکھ کر پڑھیں. اس طرح آپ کو 500 مرتبہ پڑھنی ہے. اور پھر کہا گیا کہ کوشش کریں آنکھوں میں آنسو لے آئیں، اور آنسو لانے کے بعد آپ اپنی دعاؤں کو طلب کریں اسی سجدے میں. اور جب انشاءاللہ سجدہ طلب کرنے دعا کرنے کے بعد جب آپ کی نماز ہو جائے تو پھر آپ صدقہ ضرور نکالو. جب انشاءاللہ آپ کی منت آپ کی ہو جائے پوری، آپ کی حاجت آپ کے برائے، تو کوشش کیجئے کہ کسی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے چاہنے والے یا چاہنے والی کو آپ خوش کریں ان کے نام سے، ان کی خوشنودی کے لیے. یہ ولادت باعثادت ہے. انشاءاللہ اپنی زبان پر جاری رکھیں، صلوات پڑھتی رہیں، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کی خوشنودی کے لیے آپ یہ ہدیہ کرتے رہیں. یہ بہترین تحفہ ہے. انشاءاللہ ہر ایک کی انشاءاللہ مشکل کو خداوند عالم دور کرے، ہر انسان انشاءاللہ حاجت مند ہو. خداوند عالم ہر وائرس سے خداوند عالم ہر ایک شیان حیدر کرار کو، شہزادی جناب محب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو خداوند عالم محفوظ رکھے. انشاءاللہ پائیں گے مرد کہاں عصمت کبریٰ کا جواب، پائیں گے مرد کہاں عصمت کبریٰ کا جواب، انبیاء میں بھی نہیں فاطمہ زہرا کا جواب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھینک یو. فاطمہ 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 ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ